ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي لفظ آخر من آخر الكهف. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا. اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرتا ہے. تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات آج کے ہمارے سلیبس میں شامل ہے کہ ان کو یاد کرنا ہے باب مانا. اگلے جگہ پوچھا جائے گا کس نے اگلے 10 میں پوچھا جائے گا کس نے یاد. پہلے دجال کے بارے میں ذہن میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ دجال کسے کہتے ہیں یا وہ کون شخص ہے, وہ کہاں ہے, کب آئے گا, وہ دنیا میں کیا فتنہ برپا کرے گا, وہ کس طرح لوگوں کی آزمائش کرے گا, پھر اس کا اختتام کیسے ہوگا. آج کی انشاءاللہ نشست میں کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا جواب ہو. سب سے پہلے اس لفظ کے اوپر غور کرنا ہے کہ دجال, دجل جس کا معنی ہوتا ہے فریب, کوئی بہت زیادہ فریب دینے والا ہو تو اس کو بولتے ہیں دجال. نبی علیہ السلام نے اور آپ سے پہلے بھی لوگوں نے ہر نبی نے اپنی امت کو اس خطرناک آدمی سے ڈرایا. اس کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہوگا کہ جس میں بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے لگے. پھر آپ علیہ السلام نے اس کی کچھ چیزیں ذکر کی. جب چیزیں ذکر کی اس کا تھوڑا سا تعارف کروایا. انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے. ان کا نام ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ. صحیح مسلم میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے. حدیث کے بنیادی راوی حضرت عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ بہت بڑے امام حدیث کے. وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ سأل فاطمہ بنت قیس, انہ سأل فاطمہ بنت قیس, کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس سے سوال کیا. ان کا آگے تعارف ہے کہ وہ پہلی مہاجرات میں شامل ہیں, اور ان سے ذکر کیا کہ آپ نے مجھے ایسی حدیث پاک سنانی ہے جو خود آپ نے نبی علیہ السلام سے سنی, اور اس کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کرنی, جو آپ نے ڈائریکٹ سنی وہ سنانی. تو سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں جیسے تو چاہ رہا ہے میں ایسے ہی کروں. وہ فرماتی ہیں کہ
سمعت نداء المنادی، میں نے ایک نماز کے لیے پکارنے والے کی پکار سنی، جو اللہ کے رسول کا منادی تھا۔ اس طرح نماز اپنے اسلام نے نماز جب ختم ہوئی، ایک آدمی کو کھڑا کیا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، تو وہ فرماتی کہ وہ آواز میں نے بھی سنی اس مجلس میں، ینادی الصلاۃ، وہ ذکر کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ، کہ لوگوں نماز اجتماعی طور پہ ہوگی، تو اس کے بعد آپ نے کچھ دیر ٹھہرنا ہے۔ فخرجت الی المسجد فصلیت مع رسول اللہ، تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں پھر مسجد کی طرف آئی، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ صحابہ کرام کی صفیں ہوتی ہیں تو پچھلی صفوں میں خواتین، فکنت فی صف النساء التی، میں ان صفوں میں تھی جو نبی علیہ السلام کے پیچھے لوگ تھے، لوگوں کے پیچھے جو خواتین کی صفیں تھی ان میں شامل تھا۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاته، جب آپ علیہ السلام نے اپنی نماز پڑھا لی، نماز ختم کی، جلس علی المنبر، پھر اس طرح آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، وهو يضحك، اس حال میں کہ آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ فقال، تو فرمایا ہر آدمی جہاں جہاں کسی نے نماز پڑھی وہاں بیٹھ جائے۔ تو صحابہ کرام تشریف فرما ہوئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اتدرون لما جمعتکم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ قالوا، وہ کہنے لگے، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم، اللہ کی قسم میں نے تم کو کوئی کسی کام کی رغبت دینے کے لیے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے نہیں بٹھایا، ولکن جمعتکم لأن تمیم الداریہ، میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ میرے پاس تمیم داری آئے ہیں، کان رجلا نصرانیا، وہ نصرانی آدمی تھا، عیسائی مذہب کا تھا، فجاءت، وہ آیا، فبایعت، اس نے میری بیعت کی، مسلمان ہو گیا، واسلم، مسلمان ہو گیا، وحدثنی حدیثا، پھر مجھے ایک بات سنائی، وافق الذی کنت احدثکم، وہی بات جو میں تم کو سناتا رہتا ہوں۔ انہی دنوں دجال کا ذکر ہو رہا تھا، آپ نے اسلام نے فرمایا جو میں تمہیں دجال کی بات سنا رہا ہوں، بالکل اسی طرح کی یہ تمیم داری نے مجھے بات سنائی، تو وہ میں تمہیں سنانے کے لیے بٹھایا ہے۔ کنت احدثکم عن مسیح الدجال، میں تم کو مسیح الدجال کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ حدثنی انہ رکب فی سفینہ، انه ركب في سفينة البحر مع 30 رجلا من لخم و جزام، کہ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ اس نے سواری کی ایک کشتی میں، سمندر کا سفر ہے، 30 آدمیوں کے ساتھ، بنو لخم اور جزام یہ 2 قبیلے ہیں، ان کے یہ آدمی تھے، 30 آدمیوں نے سمندر کا سفر کیا اپنے کسی تجارت کی غرض سے۔ فلعب بهم الموج شهرا في البحر، تو سمندر میں طغیانی آئی، ہوا کے دھند و تیز تپیڑوں نے ان کے جہاز، ان کی کشتی کو ایسے ہلایا اور دور نکال دیا، جو انہوں نے اپنی سمت متعین کی ہوئی تھی وہاں سے ہٹا دیا، دور لے گئے، اور 1 مہینہ سمندر کے اندر روک نہیں مل رہا کہاں جانا ہے۔ ثم ارفعوا الى جزیرة فی البحر، پھر انہوں نے ایک جزیرہ دیکھا، جزیرے کی طرف رخ کیا،
حتی مغرب الشمس کہ سورج غروب ہو رہا تھا، سمندر کے اندر کہیں کچھ ٹیلے آ جاتے تو جزیرہ سے دیکھا تو انہوں نے اپنی کشتی گزر کر کے قریب پہنچ کے تو اپنا اس جزیرے کے اندر داخل ہوتے. فجلسوا فی اقرب سفینہ فدخلوا الجزیرہ فلقیتهم دابۃ احمر کثیر الشعر. جب جزیرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے، اس جانور کے اوپر بڑے بڑے بال، اور وہ پہچانا نہیں جا رہا کہ اس کا رخ کدھر ہے، ادھر کوئی ہے ادھر کوئی، اتنے بڑے بال. لا يدرون ما قبله من دبره من کثرت الشعر. زیادہ بالوں کی وجہ سے وہ پہچان نہ سکے کہ اس کا رخ کس طرف ہے. فقالوا ویلک ما انت. انہوں نے، یہ جو تمیم داری کے ساتھی تھے، انہوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے بھائی، ادھر جزیرے میں تو کون ہے؟ فقال، اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں. اب انہوں نے لفظ بھی پہلی دفعہ سنا جساسہ. قالوا، کہنے لگے وہ من جساسہ، جساسہ کیا ہوتا ہے؟ قالت، اس نے پھر بول کے کہا ایھا القوم، اے قوم کے لوگوں جو جزیرے میں آئے ہو، انطلقوا الی ھذا الرجل فی الباب. وہاں ایک گرجا گھر بنا ہوا تھا. وہ جساسہ بول کے کہنے لگا کہ تم سارے اس گرجے کی طرف چلے جاؤ. اگر وہ شہر کے اندر بنا ہو تو اس کو کلیسا کہتے ہیں، اگر اس طرح دیہات میں یا جنگلوں میں یا جزیروں میں ہو تو اس کو دیر کہتے ہیں. مانا کلیسا، عیسائیوں کا گرجا گھر. جساسہ کہنے لگا تم اس گرجے میں چلے جاؤ. فَإِنَّهُ إِلَىٰ، کہنے لگا کہ انطلقوا إِلَىٰ هَٰذَا الرَّجُلِ فِي الْبَابِ. اس گرجے کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُم بِالْأَشْبَاحِ، وہ تمہاری خبریں شوق سے سنتا ہے. جزیرے کے اندر گرجا ہے اور یہ 30 ساتھی ہیں، اور جساسہ جو جانور کی شکل اختیار کیے بیٹھا ہے، وہ بول کے کہہ رہا ہے کہ تم اس گرجے کے اندر جاؤ. اب یہ سارے ساتھی اس طرف رخ کیا. لما سمت لنا رجلا، جب انہوں نے ایک آدمی کا نام لیا، کدھر ادھر بندہ بیٹھا ہے، آدمی ہے. کہتے فرقنا منہا ان تکون شیطانا، ہمیں ڈر لگا کہ یہ شیطان ہے. جس علاقے سے ہم گھوم آپ کدھر آئے وہاں نہ بندہ نہ بندے، اور یہ کہہ رہے یہاں بندہ ہے، کوئی شیطان ہی تھا. قالت، کہتے فانطلقنا سرعا، ہم تیزی سے اس طرف چلے، حتی دخلنا الدیر، حتی کہ وہ گرجے کے اندر داخل ہو. فإذا فيها أعظم انسان، اس میں ایک بڑا انسان، بڑے قد کاٹ ہو. رأيناه قد خلقا، ایسا انسان ہم نے مخلوق میں کوئی نہیں دیکھا، اتنا بڑے جسم کا. اشد وساکن، اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھوں کو زنجیر سے باندھ کے اس کی گردن کے ساتھ، اور اس کے ان حصوں کو جوڑ کے ایسے گردن کے ساتھ ہے. مجموعۃ یداہ الی عنقہ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کے رکبتین دونوں گھٹنے اور گردن لوہے کے زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا. پاؤں سے زنجیریں پہنا کے جکڑ کے بالکل ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کر رکھا. کل ہم نے کہا وَإِنَّكَ مَا أَنْتَ، تیرا ناز ہو تو کون ادھر بیٹھا؟ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَىٰ خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ. کہنے لگا تم نے میرے بارے میں اطلاع پا لی ہے، ذرا اپنا بھی تعارف کرو کہ تم لوگ کون ہو.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اناس من العرب، ہم عرب کے علاقے سے لوگ آئے تھے، رکبنا فی سفینۃ بحریہ، ہم سمندر کی کشتی میں سوار ہوئے، فصادفنا البحر، کہ سمندر کی موجوں نے ہم کو اس طرح اٹھایا اور یہاں تک لے آیا۔ فلعب بنا الموج شہرا، مہینہ پورا موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہی، ہماری کشتی کو سیدھے رخ پہ نہ جانے دیا، چلتے چلتے یہاں آئے۔ ثم عرفانا الى جزیرۃ تلک هذه، حتیٰ کہ ہم اس جزیرے میں آپ کے پاس آئے۔ فجلسنا فی اقربها فدخلنا الجزیرہ، تو پھر ہم اس جساسہ کے قریب آئے تو پھر آپ کے پاس آئے۔ فدخلنا الجزیرہ، ہم جزیرہ میں داخل ہوئے۔ فلقیتنا طابۃ اہلہ کثیر الشعر، یہاں ایک بڑے بالوں والا بیٹھا ہے جانور، لا یدری ما قبلہ من دبر من کثرت الشعر، کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے اگلے پچھلے حصے کا زیادہ بالوں کی وجہ سے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا ویلک ما انت، تو کون ہے، تیرا نام سو بتا۔ فقال، تو اس نے کہا انا جساسہ، میں جساسہ ہوں۔ قلنا، ہم نے کہا وما جساسہ، جساسہ کیا ہوتی؟ قال، تو جساسہ نے بول کے کہا اعمدوا الی ھذا الرجل فی الطیر، اس گرجے کے اندر ایک آدمی بیٹھا، ادھر کا رخ کرو۔ فإنه لا خبر بالاشبار، وہ تمہاری خبروں کا شوق رکھتا ہے۔ فأقبلنا إليك سراعا، ہم تیری طرف تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آئے کہ دیکھیں کون ہے ادھر۔ ففزعنا منها، اور ہم اس سے ڈر گئے۔ فلم نأمن أن تكون شیطانا، اور ہمیں اندیشہ ہو کہیں کوئی شیطان ہی نہ ہو۔ فقال أخبروني عن نخل بیسان، اب وہ جو زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا اس نے ان کی آمد کا تعارف کر لیا کہ یہ عرب سے لوگ آئے، سمندر کا سفر کر رہے تھے، سمندری موجوں نے ان کو سیدھا روکا، جانے کی بجائے کہیں اور راستے پر جاتی اور اس جزیرے تک آ۔ اب وہ پوچھتا ہے کچھ سوالات، زنجیروں میں جھگڑا ہوا تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے بیسان میں جو نخلستان ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اس کے بارے میں بتاؤ وہ کیسا ہے، یہ فلسطین میں ایک باغ ہے۔ قلنا، جناب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ای شأنہا تستخبر، آپ اس باغ کے متعلق کیا معلومات لینا چاہتے ہیں، کون سی خبر چاہتے ہیں؟ کہا، اس نے کہا اسألکم عن نخلها